اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال مولانا ابو عبداللہ الصادق علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا۔ حضرات گرامی، مناسبت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت اور ان کی مظلومیت کی، لہذا اس حوالے سے ہم اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور آپ سب کی جانب سے، اپنے خانوادے اور اپنی جانب سے حقیقی سوگوار امام عصر والزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں بھی ان کے جد کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ امام کی شہادت کی 2 تاریخیں روایات میں بیان کی گئی ہیں، اور تاریخوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ پہلی تاریخ شہادت 15 شوال ہے، اور دوسری تاریخ شہادت 25 شوال یعنی آج کی تاریخ ہے۔ پہلی شہادت کی تاریخ میں بھی ہم نے چند باتیں اپنے امام سے متعلق عرض کی تھیں، اور آج پھر یہ چاہتے ہیں کہ وہ امام کے جن سے براہ راست منسوب ہیں اور جو مذہب و فقہ جعفریہ کے راس و رئیس ہیں، ان کی شہادت پر ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم چند ایک باتیں ان کے سلسلے سے عرض کریں، تاکہ اپنے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کو ذخیرہ کر سکیں۔ آئیے امام کی زندگی کو سمجھتے ہیں۔ واضح اور مختصر الفاظ میں امام کی بارگاہ عصمت و طہارت میں اپنے شکستہ الفاظ اور اپنی بے بضاعتی کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا آغاز، ظاہری زندگی کا آغاز ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ کو ہوتا ہے، سن 83 ہجری کو، جب اللہ نے تاریخ انسانیت کو صداقت کے دوسرے آفتاب کو ان کے درمیان نازل کیا، اور اس سن 83 ہجری 17 ربیع الاول سے تقریباً 135 سال پہلے اسی تاریخ کو یعنی 17 ربیع الاول کو اللہ نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذریعے سے اس انسانیت کو پہلا آفتاب صداقت عنایت کیا تھا، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی اللہ کی جانب سے کہ اللہ 17 ربیع الاول کو صداقت کے لیے منتخب کر چکا تھا، سچائی کے لیے اللہ نے ربیع الاول کی 17 تاریخ کو چن لیا تھا، اس لیے کہ اللہ نے دونوں صادق کو اسی تاریخ میں اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ دنیا والوں کو یہ بات بخوبی معلوم ہو جائے کہ اس مذہب کا انحصار صداقت کے اوپر ہے، جس میں پہلے اس نے ایک ایسے مخبر صادق کو بھیجا کہ جو نبوت کے عہدے سے سرفراز تھا، رسالت کا عہدہ لے کر آیا تھا، اور جب دوسرے مخبر صادق کو بھیجا تو وہ امامت کے عہدے سے مزین ہو کے آیا ہے۔ یہ بات بھی لوگوں کے سامنے آ گئی کہ یہ وہ مذہب ہے کہ جس کے اصولوں کا بیان
صادق نبی کے ذریعے سے ہوگا اور اس مذہب کے اصول کی تشریح صادق امام کے ذریعے سے ہوگی۔ آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک محمد تھا کہ جنہیں باقر علم نبی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی جناب ام فروا ہیں کہ جو جناب قاسم ابن محمد ابن ابی بکر کی صاحبزادی تھیں، اور جن کی پرہیزگاری اور جن کے ایمان کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کا خود بیان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کا شمار صاحبان ایمان میں ہوتا ہے، نیک کردار اور پرہیزگاروں میں ہوتا ہے، جن سے اللہ نے محبت کا وعدہ کیا ہے۔ آپ کی تربیت جناب قاسم کی آغوش میں ہوئی ہے، جن کو مدینے کے 7 عظیم فقہا میں شمار کیا جاتا تھا، اور ان کی پرورش یعنی جناب قاسم کی پرورش اس محمد کے آغوش میں ہوئی تھی کہ جن کے بارے میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرے بیٹے ہیں گرچہ یہ ابو بکر کے صلب سے ہیں، اور انہیں اسی انعام کی سزا یہ دی گئی کہ شام کے حاکم نے انہیں ایک گدھے کی کھال میں رکھ کر کے اور اس کھال کو بند کر کے انہیں زندہ بے دردی کے ساتھ جلا دیا۔ خوب جناب ام فروا جو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی والد گرامی ہیں، ان کے سلسلے میں مختصر معلومات آپ سے بیان کر دیں کہ تاریخ نے لکھا کہ جناب ام فروا کی قابلیت اور ان کے علم کا عالم یہ تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ حجر اسود کو بائیں ہاتھ سے بوسہ دیا۔ کسی شخص نے اعتراض کر دیا کہ یہ خلاف سنت ہے، یعنی بائیں ہاتھ سے بوسہ نہیں دیا جانا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں تمہارے علم کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسے گھر کے افراد ہیں کہ جو تمہارے علم سے مستغنی ہیں۔ یعنی آپ کی والد گرامی نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ نے ہمیں صاحب علم بنا کے بھیجا ہے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ کس طریقے سے حجر اسود کو بوسہ لینا ہے اور مس کرنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اسم گرامی جعفر ہے۔ جعفر کے معنی نہر کے ہیں، اور جو جنت میں ایک وسیع نہر کا بھی نام ہے۔ شاید اللہ نے آپ کا جعفر نام اس لیے رکھا تھا کہ دنیا والوں پہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہی وہ جعفر ہے کہ جن کے ذریعے سے علوم و کمالات اور دین کی باتوں سے دنیا اور دنیا کے لوگ سیراب ہونے والے ہیں، اور آپ کے علم کی وسعتیں جنت کے نہروں جیسی ہیں، اور آپ سے واقعی استفادہ کرنے والے لوگ جنتیوں میں شامل ہونے والے ہیں۔ آپ کی کنیت میں ابو عبداللہ اور آپ کے القاب میں صابر، فاضل اور صادق وغیرہ معروف ہیں۔ ان القاب میں لقب صادق کو جناب پیغمبر اسلام علیہ السلام نے اپنی طرف سے عطا فرمایا تھا اور اس کا تذکرہ بھی کر دیا تھا۔ اور اس کا سلسلہ اور جناب پیغمبر اسلام سے تو ملتا ہی ہے، اور آپ کو اسی لقب صادق سے شہرت بھی ملی۔ شاید اس کا راز یہ رہا ہو کہ اولاد رسول میں ایک شخص اور بھی ہے کہ جس کو جعفر کہا جاتا تھا، جس کا نام جعفر تھا، لیکن اس نے دعوی امامت کو غلط طور پر پیش کیا تھا، اور اس طریقے سے وہ جھوٹ کا شکار ہو کر کے جعفر کذاب کہلائے۔ بعد میں البتہ انہوں نے کیا کیا، توبہ کر لیا۔ بعض لوگوں نے انہیں جعفر تواب بھی کہا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ کیا ہے، آج تک وہ جعفر کذاب کے نام سے ہی مشہور ہیں۔ اس کا شاید مطلب یہ ہے کہ آل محمد کے مقابلے میں غلط دعوے کرنے والے توبہ بھی کر لیں تو ان کے گناہ کا داغ زائل نہیں ہوتا ہے۔ ایک خاص بات جو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے تاریخ میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ آپ بطن مادر میں ہی رہتے ہوئے اپنی مادر گرامی سے اکثر گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہ شرف اور یہ کمال خاص تاریخ عصمت میں
صرف دو شخصیتوں کے لیے ظاہری طور پر ملتا ہے. ایک تو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہ کے لیے کہ جب وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بدن مبارک میں تھیں تو وہ اپنی مادر گرامی سے گفتگو کیا کرتی تھی. اور ایک جناب امام جعفر صادق کے لیے کہ جب آپ اپنی والد گرامی کے بطن مبارک میں تھے تو آپ بھی اپنی والد گرامی سے گفتگو کیا کرتے تھے. آپ کی والد گرامی کا بیان ہے کہ یہ ہم سے گفتگو کیا کرتے تھے، اور جب آپ اس دنیا میں بظاہر آئے ہیں تو آپ نے اپنی زبان پر کلمہ اسلام اور کلمہ شہادتین اور وہ کلمہ کے جو صحیح معنوں میں ہر انسان کو اپنی زبان پہ جاری رکھنا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، آپ نے جاری کر کے بتا دیا کہ ہم اسلام لاتے نہیں بلکہ اسلام لے کر کے آتے ہیں. اور جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کی سیرت میں یہ رہی کہ آپ کسی بھی دور کے امام رہے ہوں، ان کی سیرت میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی انگشتری کا ایک نقش ہوتا تھا، اس پر کچھ عبارتیں تحریر ہوا کرتی تھیں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی نقش انگشتر کے سلسلے میں تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ کی انگشتری یعنی آپ کی انگوٹھی کا جو نقش تھا، جو بیان تھا، اس پر جو عبارت تھی اس پر لکھا تھا اللہ ولی و عصمتی من خلقی. یا بعض لوگوں نے لکھا کہ آپ کی انگوٹھی کا نقش تھا اللہ خالق کل شیء یا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ استغفر اللہ. یہ ساری چیزیں لوگوں نے بیان کی ہیں کہ جو آپ کی انگشتری کے اوپر نقش تھا. اگر آپ کی ولادت کے سلسلے میں امتیازات کو دیکھا جائے تو ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ یہ 17 ربیع الاول کی تاریخ جو ہے وہ کیا ہے، وہ سال کے ان 4 اہم دنوں میں ہے کہ جن میں روزہ رکھنے کو بے حد ثواب قرار دیا گیا ہے. ایک تو 17 ربیع الاول ہے، دوسرے 25 ذی القعدہ ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے، اور اس کے بعد 18 ذی الحجہ ہے روز عید غدیر خم، کہ یہ وہ تاریخیں کہ جن میں روزہ رکھنے کا ثواب بے انتہا رکھا گیا ہے. آپ کی ولادت کے دور میں جو حاکم ہے، پہلا حاکم ہے وہ بنی امیہ کا ہے جس کا نام عبد الملک ابن مروان ہے، جس کا سلسلہ تقریباً 86 ہجری تک رہا ہے. اس کے بعد 86 ہجری سے 96 ہجری تک ولید ابن عبد الملک تخت خلافت پر غاصب ہوا. ولید کے بعد سلیمان ابن عبد الملک کچھ ہی دنوں کے لیے حاکم بنا. پھر تھوڑے عرصے کے بعد عمر ابن عبد العزیز کی حکومت آئی، وہ 100 ہجری تک قابض رہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، یزید ابن عبد الملک برسر اقتدار آیا. 5 سال کے بعد ہشام ابن عبد الملک کا دور شروع ہوا جو تقریباً 20 سال تک باقی رہا. سن 125 ہجری میں یزید ابن عبد الملک نے حکومت سنبھال لی، اور اس کے فوری خاتمے کے بعد 126 ہجری میں یزید ناقص اقتدار پر قابض ہو گیا، اور چند دنوں کے بعد ابراہیم ابن الولید کو حکومت مل گئی، اور اس کے بعد مروان الحمار برسر اقتدار آ گیا، جس کے خاتمے سے بنی امیہ کے خاتمہ کا بھی خاتمہ ہو گیا. یہ بنی امیہ کے لوگ تھے. اس کے بعد ابو العباس صفاح نے سن 132 ہجری میں تخت و تاج پر قبضہ کر لیا، اور عباسی دور کا جو وہ کیا ہے آغاز ہو گیا. ابو العباس صفاح کی حکومت 4 سال رہی. اس کے بعد منصور دوانقی کا دور آ گیا اور اسے اقتدار مل گیا، اور اس کا سلسلہ سن 158 ہجری تک جاری رہا، جس میں سن 148 ہجری میں جو گزشتہ بیان میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر کے ذریعے سے شہید کرا دیا. اگر آپ اموی اور عباسی حکومت کا مشاہدہ اور مطالعہ کریں تو یہ دونوں حکومتیں بنیادی طور پر ان کا ایمان سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، چاہے وہ عباسی حکومت رہی ہو یا اموی حکومت رہی ہو. ان کا کوئی بھی تعلق ایمان اور اسلام سے نہیں رہا ہے. پھر یہ حکومتیں کیوں پا رہے تھے؟ یا تو طاقت کی بنا پر پا رہے تھے، یا جو ہے وراثت کی بنا پر. اسلام اور ایمان کی بنا پر یہ حکومتیں انہیں نہیں مل رہی تھی، بلکہ طاقت اور اقتدار و وراثت کی بنا پر. اس کا سب سے زیادہ دلچسپ اور بین ثبوت یہ ہے کہ خلفائے اسلام کی جتنی بھی فہرست ہے، بنی امیہ ہوں یا بنی عباس ہوں،
ان کی اگر آپ فہرست دیکھیں تو کسی کا نام جو ہے یزید ناقص ہے، کسی کا نام ولید فاسق ہے، کسی کا نام ابو العباس صفا ہے، منصور دوانقی ہے، یہ اور کسی کا نام جو ہے وہ مروان حمار ہے۔ ان کے نام کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ناقص ہیں، فاسق ہیں، خوریز ہیں، سفاک ہیں، ظالم ہیں، پیسے پہ مرنے والے لوگ ہیں، اور گدھا ہونے کے لیے جو ہے کیا ہے، یہ سب مثال بنے ہیں۔ اور ستم یہ ہے کہ اس کے بعد یہ سب کے سب کیا ہے، مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہیں، اور مسلمانوں نے بھی انہیں اپنا جو ہے وہ کیا ہے، خلیفہ مان لیا، اور ان کے مقابلے میں لیا کہ جو واقعی صاحبان علم فراست تھے، وہ لوگ کہ جو اللہ کی طرف سے منتخب تھے، وہ لوگ کہ جو اللہ کی طرف سے ہادی اور معصوم اور راہبر بنا کے بھیجے گئے تھے، وہ لوگ کہ جو فنا فی اللہ ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ کہ جو فنا فی اللہ رہے، وہ لوگ کہ جو صاحبان ایمان رہے، وہ لوگ کہ جو اللہ کی طرف سے منتخب رہے، وہ لوگ کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، وہ لوگ کہ جو اللہ کی طرف سے نمائندے بنائے گئے، صاحب عصمت بنائے گئے، ان کا کوئی مقابلہ ان جاہلوں سے نہیں ہے۔ عبد الملک کے جو ہے وہ کیا ہے، دور حکومت کے خاتمے کے بعد امام کی عمر صرف 3 برس ہے، لہذا اس حکومت سے کسی خاص سابقے کا جو ہے وہ کیا ہے، تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک، ولید بن یزید بن عبد الملک اور یزید ناقص، ابراہیم ابن الولید اور مروان حمار خود ہی چند روزہ حاکم تھے، ان کی حکومتیں بہت زیادہ دن نہیں چلیں، یہ جلدی جو ہے وہ چلے گئے، ان کا تذکرہ بھی کیا ہے، بہت زیادہ مناسب نہیں ہے یہاں پر۔ امام کے دور زندگانی میں ابتدائی طور پر حکومت کرنے والے افراد میں 10 سال ولید بن عبد الملک کا دور حکومت اور درمیان میں 20 سال ہشام ابن عبد الملک کا زمانہ ہے، اور آخر میں تقریباً 20-22 سال منصور دوانقی کا ہے، جس کا تذکرہ ہم گزشتہ بیان میں کر چکے ہیں۔ لیکن ان ادوار میں بھی ولید کا پورا دور حکومت اور ہشام کا نصف دور حکومت امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد سن 114 ہجری امام کی شہادت کے بعد امام کا دور قیادت و امامت شروع ہو جاتا ہے، جس کا ابتدائی مقابلہ ہشام ابن عبد الملک سے رہا اور آخری مقابلہ منصور دوانقی سے رہا۔ لیکن پھر بھی تاریخ خلافت کے تعارف کے لیے بعض افراد کا مختصر تذکرہ ہو ہی جانا تھا، اس لیے کر دیا ہے، اور کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ امام کی ابتدائی زندگی کا حاکم وقت جو ہے وہ کیا ہے، ولید ابن عبد الملک تھا، جس کے فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ خود اپنی ہی، اب آپ سوچیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور کیا کردار تھا ان کا، کتنا پست کردار تھا۔ کہتے ہیں کہ جو امام کے دور کا ابتدائی دور کا جو حاکم ہے ولید بن عبد الملک، جس کے فسق و فجور کا عالم یہ تھا کہ وہ خود ہی اپنی حسین و جمیل بیٹی سے زنا کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب کسی نے اعتراض کیا کہ اس طرح تو تیری بڑی بدنامی ہوگی اور لوگ تجھے کیا کہیں گے، تو اس نے یہ صاف کہہ دیا کہ لوگوں کی ملامت کا خیال کرنے والے کبھی اپنے مقصد کو نہیں پا سکتے ہیں۔ خوب شاید آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی کی بھی باتوں کی ملامت نہیں کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں۔ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے وہ کسی کے بھی کیا ہے، نہ وہ رعایت کرتے ہیں نہ کسی کا خیال کرتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً جو ہے وہ کیا ہے، ظالم کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کے لیے روایتوں میں بھی کہا گیا کہ وہ لوگ کہ جو خود اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یا ان کے بارے میں کوئی کیا کہہ رہا ہے، ایسے لوگ جو ہے کیا ہے، وہ مناسب نہیں ہے۔ یہی جو ہے وہ ولید بن عبد الملک تھا کہ جس نے ایک بار یہ طے کیا کہ استغفر اللہ، خانہ کعبہ کے چھت پر بیٹھ کر کے شراب پیے گا، تاکہ دنیا پر یہ واضح ہو جائے کہ اسلام میں خلیفہ کے وقار کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ علیہ باللہ۔ ایک اور اس کی زندگی کا کالا کارنامہ، اس نے ایک کالی کرتوت اور اس نے انجام دی۔ کہتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک نے ایک بار جنگ کا ارادہ کیا، اور اس نے چاہا کہ جنگ کرنے کے سلسلے میں وہ قرآن سے فال نکالے گا، قرآن سے فال نکالنے لگا، قرآن میں جو وہ کیا ہے، فال بد آئی، منع آ گئی فال کے نہیں جنگ نہ کرو، تو اس نے تیش میں آ کر کے، غصے میں آ کر کے تیر و کمان اٹھایا اور قرآن کریم، کتاب مقدس سے دین اسلام کے اوپر تیر بارانی شروع کی، اور تیر برسا کر کے قرآن کو کیا ہے، اس نے پارا پارا کر دیا، اور اس کے بعد کہا کہ
جا کے قیامت کے دن اپنے خدا سے کہہ دینا کہ ولید نے مجھے پارا پارا کر دیا ہے. استغفر اللہ العیاذ باللہ لعنت اللہ. اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کے خلیفہ کا قرآن سے کیسا ربط ہے، کیا رابطہ ہے، قرآن سے کیسا تعلق. ولید کے کالے کرتوتوں میں ایک اور کالی کرتوت ہے، وہ یہ کہ جب اذان کی آواز سن کر کے وہ ایک بار جو ہے وہ اپنی کنیز سے جمع کرنے میں مصروف ہو گیا. ادھر اذان شروع ہوئی، اذان سننے کے بعد اس نے اپنی کنیز کو قریب بلایا اور اسے کیا ہے جمع کے لیے آمادہ کیا، اس سے جمع کرنا شروع کر دیا. جب مسلمانوں نے ولید کو نماز پڑھانے کے لیے بلایا تو اس نے اپنی کنیز کو اپنا لباس پہنا کر کے نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں بھیج دیا. یہ ستم یہی نہیں ختم ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنی کنیز کو جمع کرنے کے بعد اپنا لباس پہنا کر کے مسلمانوں کی قیادت کے لیے نماز کے لیے بھیج دیا. اس سے زیادہ ستم یہ ہوا کہ مسلمانوں نے انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ اس کی کنیز کے پیچھے نماز بھی پڑھ لی. اور ان نماز پڑھنے والوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ بنی امیہ کے پرستاروں کو نہ اونٹ اور اونٹنی کی تمیز ہے اور نہ جو ہے وہ کیا ہے مرد اور عورت میں کوئی فرق ہے. یہ کسی کو بھی اپنا راہبر تسلیم کر سکتے ہیں، کسی کو بھی اپنی قیادت سونپ سکتے ہیں. یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جو ان کے دین میں جتنا بے حیا ہوگا اتنا ہی بڑا وہ خلیفہ ہوگا. اس کی کالی کرتوتوں میں کرتوت اور بھی کہ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے چچیرے بھائی جناب یحییٰ ابن زید کو انتہائی تشدد کے ساتھ قتل کر دیا اور ان کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا تھا. اور ایک مدت کے بعد ان کی لاش کو اتروا کر کے اس نے نذر آتش کرا دیا، جلوا دیا تھا. اس نے اپنے اس کردار سے یہ ثابت کر دیا کہ اس کا کردار بھی ویسے ہی ہے کہ جیسے محمد ابن ابی بکر کی لاش کو جلانے والے کا تھا. ہشام ابن عبد الملک کا دور حکومت آپ کی جوانی کا دور تھا، امام صادق کی جوانی کا دور تھا جب ہشام کی حکومت تھی. اور اس دوران آپ نے ہشام کی طرف سے ڈھائے جانے والے مصائب کو بخوبی دیکھا ہے اور برداشت کیا ہے. ہشام کے لیے کہتے ہیں کہ انتہائی چال باز، کنجوس، سفاک، سخت مزاج، خود سر، بد اخلاق، بدتمیز اور لالچی اور شکی قسم کا تھا. بھائی اسے کوئی ذرا سا بھی اس کے کان کو جا کے بھر دے تو یہ ذرا سے شبہ میں کیا ہے مبتلا ہو کر کے بڑے بڑے مظالم انجام دے دیتا. اس کا خاص مشغلہ آل رسول کا قتل کرنا تھا، اولاد رسول کا قتل کرنا اس کا خاص مشغلہ تھا. اس نے اپنی ہی طرح کا ایک آدمی جو ہے وہ اپنی طرف سے عراق کا گورنر بنا کر منتخب کیا، جس نے عراق میں جا کر، اس کا نام خالد بن عبداللہ قصری، اس نے اس کو عراق کا گورنر بنا دیا اور عراق میں جا کر کے اس نے عام تباہی مچا دی. اور اس نے جا کر کے اتنی بے حیائی پھیلائی کہ اس گورنر نے اپنے حاکم ہشام کو نعوذ باللہ پیغمبر اسلام سے افضل قرار دے دیا. یہی ہشام ہے جب اس نے حج کے موقع پر امام زین العابدین علیہ السلام کی عظمت کا مشاہدہ کیا، چوتھے امام کی، اور وہاں پر جناب فرزدق نے امام علیہ السلام کے لیے اشعار پڑھے ان کی عظمت کے لیے، تو اس نے کیا کیا، مقام اصفہان میں انہیں قید کرا دیا اور انہیں سخت سزا دی. اب یہاں پہ موقع نہیں، جناب فرزدق کی زندگی میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو عرض کی جا سکتی ہیں اور ان کو جو اجر و ثواب اور جو صلہ ملا ہے بارگاہ عصمت سے وہ بھی قابل ذکر ہے انشاءاللہ پھر کبھی. اسی شخص نے جناب زید کو بھی شہید کیا اور جناب
زید کی لاش کو 4 سال تک سولے پر لٹکا رکھا تھا اور آخر میں ان کی لاش کو کیا ہے جلا دیا. خدا ان ظالموں پر لعنت کرے. اسی نے ہشام ابن عبد الملک نے جناب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرن جو ہے وہ کیا ہے مدینے سے شام میں بلا لیا اور انہیں بے حد اذیت دی. امام کو بے حد ستایا. اس وقت امام بھی یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جن کی شہادت کی تاریخ ہے یہ بھی ساتھ میں ہے. جہاں امام سے جو ہے وہ کیا ہے ایک مرد راہب سے ملاقات ہوتی ہے اور مرد راہب امام کے کمالات کو دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے. اسی ہشام نے جناب زید کو کنیز زادہ کہہ کر کے طنز کیا تھا. جناب زید جیسے جو ہے وہ با عمل اور با ایمان اور با تقوی شخص کو کنیز زادہ کہہ کے خطاب کیا تھا. تو آپ نے فرمایا تھا کہ جناب اسماعیل بھی تو خود پیغمبر خدا تھے اور سرکار دو عالم کے جد بزرگوار تھے, وہ بھی تو جناب ابراہیم کی کنیز جناب حاجرہ کے بدن سے تھے, تو کیا ان کا مرتبہ کچھ کم ہو گیا؟ کیا وہ نبوت کے لائق نہیں رہے؟ یعنی کنیز زادہ ہونا جو ہے وہ کیا ہے عیب نہیں ہے. اگر کنیز زادہ ہونا عیب ہے تو جناب اسماعیل بھی کیا ہے جناب حاجرہ کے بدن سے تھے. جناب حاجرہ جناب ابراہیم کی کنیز تھیں, ان کی زوجیت میں ان کی بدن سے جو ہے وہ جناب اسماعیل خلق ہوئے اور اس کے بعد انہیں نبوت بھی دی گئی. پھر جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں منصور دوانقی کا دور آتا ہے. یہ بنی عباس کا دوسرا حاکم تھا. یہ ویسے تو بہت تیز اور بہت ہوشیار بیان کیا گیا ہے, لیکن انتہائی سفاک, قاتل اور یہ بھی انتہائی شکی قسم کا انسان تھا. یہاں تک کہ اس نے بنی ہاشم اور علویین یعنی اولاد امیر المومنین کو بھی کیا ہے قتل کیا, اور امام مالک کو بھی جو مالکیوں کے امام ہیں ان کے اوپر کوڑے برسوا دیا کہ انہوں نے کسی وقت جو ہے وہ کسی سید کی جو ہے وہ حمایت کر دی تھی. اور صرف امام مالک ہی نہیں بلکہ ابو حنیفہ کو بھی اس نے قید کروا دیا تھا کہ انہوں نے جناب زید کی بیعت کر لی تھی. اور آخر میں سن 150 ہجری میں جو ہے وہ کیا ہے انہیں زہر بھی دلوا دیا. منصور کے خاص مشغلوں میں سادات کو قتل کرنا, انہیں زندہ دیواروں میں چنوانا, ان کے خون کے گارے بنا کر کے عمارتوں اور جو ہے محلوں اور قلعوں کو تعمیر کرنا, یہ اس کے روزمرہ کے کام میں شامل تھا. یہ اس کا خاص مشغلہ تھا. اس ظالم کے ظلم کی انتہا تھی کہ سادات کو قید خانے میں مار دیتا تھا اور انہیں جو ہے وہ کیا ہے دفن بھی نہیں ہونے دیتا تھا. ان کی لاشوں کو قید خانے میں رہنے دیتا تھا. بقیہ جو لوگ ہوتے تھے قید خانے میں انہی لاشوں کے ساتھ رہتے تھے اور انہی لاشوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے زندگی بسر کرتے تھے. سوچیے آپ کے ایسے قید خانوں کی فضا کتنی جو ہے وہ آلودہ ہو جاتی رہی ہوگی اور کیسی مقدر ہو جاتی رہی ہوگی کہ اس کے باوجود وہ لوگ جو قیدی تھے, جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے, وہ انہی لاشوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے. لیکن پھر بھی انہوں نے ایمان, اطاعت خدا, عبادت الہی سے اپنے آپ کو کبھی دور نہیں رکھا. اسی حالت میں وہ اطاعت و عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے. منصور دوانقی کے مظالم میں یہ بھی کہ اولاد امام حسن کو جو ہے وہ کیا ہے اس نے کبھی برداشت نہیں کیا. اولاد امام حسن کو بھی, اولاد امیر المومنین کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہیں بھی قتل کیا. چنانچہ جناب عبداللہ محض نے جب احتجاج کیا تو اس کے خلاف, تو اس نے ان کو قید کر لیا. اس کے بعد جناب عبداللہ محض کے 2 فرزند تھے, ان دونوں کو جو ہے وہ کیا کیا اس نے, ایک نے جو ہے کوفے میں قیام کیا اور ایک نے جو ہے وہ کیا ہے مصر میں پرچم بغاوت کے بلند کیا اس کے خلاف. گرچہ بہت سارے لوگوں نے ابتدا میں ان کا ساتھ بھی دیا, لیکن بعد میں لوگوں نے ہمت ہار کر کے ان کا ساتھ چھوڑ دیا.
اور یہ دونوں پھر جو ہے وہ کیا ہے اپنے ہی لشکر کے درمیان قتل کر دیے گئے. یعنی جناب عبداللہ محض کے دونوں فرزند اپنے ہی لشکر کے ہاتھوں کیا ہے بغاوت کی بنیاد پر قتل کر دیے گئے. لیکن تاریخ نے لکھا کہ اس کے بعد بھی سادات کرام کے حوصلے پست نہ ہوئے بلکہ بلند رہے اور منصور دوانقی کے خلاف آوازیں اٹھاتے رہے. چنانچہ عبداللہ ابن محض جنہوں نے جب کامیابی نہ ملی تو انہوں نے صحرا کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی تھی. ایک موقع ایسا کہ جہاں انہوں نے اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ ملاقات کر کے وصیت کی تھی کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. لہذا اسی بنا پر ان کے فرزندوں نے بھی قیام کیا تھا. کہتے ہیں کہ جب جناب عبداللہ محض کے سامنے ان کے فرزند جو ہے وہ کیا ہے محمد جنہیں نفس زکیہ کہا جاتا ہے سر لا کر رکھا گیا تو آپ نے نماز تمام کر کے اپنے فرزند کے سر کو دیکھا, فرمایا شاباش میرے لال, تو نے خدائی عہد کو پورا کر دیا اور تیری تلوار نے تجھے دنیا کی ذلت سے بچا لیا اور تیرے تقوی نے تجھے آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ کر لیا. اور یہ کہہ کر کے آپ نے سر لانے والے سے یہ فرمایا کہ منصور دوانقی سے جا کے کہہ دینا کہ ہمارا کام تمام ہو چکا ہے, اب اس کے بعد تیری باری ہے اور انصاف بہرحال خدا کی بارگاہ میں ہو کے رہے گا. اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے جو سر لے کے تو کہتا ہے کہ جناب عبداللہ محض نے ایک ایسی سانس لی کہ آپ کا دم وہیں پر نکل گیا اور آپ نے اپنے بچوں کی قربانی پیش کر کے اس طریقے سے اپنی بھی حاضری اللہ کی بارگاہ میں دے دی. منصور دوانقی کے مظالم میں جو ہے وہ کیا ہے ایک ظلم یہ بھی کہ اس نے اولاد حسنی میں سے 70 اور سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا, ان کے گلے میں توق اور ان کے پاؤں میں جو ہے وہ بیڑی ڈال کر کے انہیں دوہری ہتکڑی ڈال کر کے مدینے سے باہر نکال دیا, جس کی خبر پا کر کے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے باہر اس مقام پر تشریف لائے اور آپ نے اس منظر کو دیکھ کر کے جو ہے وہ کیا ہے تأثر کا اظہار کیا اور آپ نے گریہ کیا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب حرم خدا اور رسول خدا کی بھی حرمت محفوظ نہیں رہ سکتی. اور اس کے بعد آپ 20 دن تک بخار میں مبتلا رہے. آپ نے اس دوران یہ بھی چاہا کہ اپنے چچا عبداللہ محض کی خدمت میں جا کر کے ان کے فرزندوں کی تعزیت پیش کریں, لیکن اس ظالم نے جانے نہ دیا اور اس طریقے سے آپ اور آپ کے چچا عبداللہ محض دونوں ایک دوسرے کے غم میں بھی شریک نہ ہو سکے. ذرا آپ محسوس کریے کہ یہ تاریخ جو ہے وہ کتنی خون بھری تاریخ ہے, کتنی مظلومیت والی تاریخ ہے, کتنی مصیبتوں والی تاریخ ہے. یہ دین بڑی ہی مشکل سے ہم تک پہنچا. ہم اکثر اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ یہ دین بڑی ہی مشکلات کے ساتھ اور بڑی مصیبتوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے. خدا را اس دین کی قدر کیجیے, اس دین کے پہنچانے والوں کی قدر کیجیے, اس دین کی تبلیغ کرنے والوں کی قدر کیجیے, اپنے ائمہ کی مظلومیت پر آنسو بہائیے, علماء کی محنتوں پر جو ہے وہ کیا ہے شکر گزار ہوئیے, مبلغین کی جو کاوشیں ہیں ان کی قدر کیجیے, موجودہ علماء کی قدر کیجیے کہ جو فقہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کرنے میں انتہائی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور پھر بھی وہ میدان تبلیغ و عمل سے پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ کیا ہے منصور دوانقی نے امام کو بھی کئی بار زہر دیا یا زہر دینے کی کوشش کی, امام کو قتل کرنے کی کوشش کی. یہی نہیں بلکہ امام کو کئی بار اس نے ذلیل کرنے کی غرض سے اپنے دربار میں طلب کیا. کہتے ہیں کہ ایک بار امام کو منصور نے اپنے دربار میں بلایا تو امام جب دربار میں تشریف لے گئے تو کیا دیکھا گیا کہ مکھی بار بار منصور کے ناک پہ بیٹھتی ہے اور وہ بار بار اسے ہٹاتا ہے, پھر وہ آ جاتی ہے. جھجلا کے کہنے لگا کہ آخر خدا نے اسے کیوں پیدا کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ دنیا کے ظالم و جابر بادشاہ تاکہ ذلیل ہو سکیں, اس مکھی کے ذریعے سے اللہ ظالم اور جابر بادشاہوں کو ذلیل کرنا چاہتا ہے, اس لیے خلق کیا اسے تاکہ انہیں اپنی اوقات کا اندازہ ہو جائے کہ وہ کتنی اوقات میں ہے.
اور وہ کتنے بے بس اور بے کس ہیں کہ جو ایک مکھی کو بھی کیا ہے اپنے سے دور نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر اس نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو طلب کیا اپنے دربار میں، اور بہت بڑی تعداد میں اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا، جن سے اس نے یہ کہا تھا کہ وہ امام کو ذلیل کریں، امام کی توہین کریں، نعوذ باللہ۔ ان سب نے امام کو تذلیل کرنی چاہیے، امام کو جو ہے ذلیل کرنا چاہا۔ ان لوگوں نے اپنا فن دکھا دیا، اتنے میں امام نے جو ہے وہ کیا ہے قالین پر بنے ہوئے شیر کی طرف اشارہ کیا، قالین پر بنا ہوا شیر مجسم ہوا اور اس نے سارے جادوگروں کو نگل لیا۔ جس کے بعد منصور دوانقی نے گڑ گڑاتے ہوئے امام سے یہ کہا کہ آپ ان جادوگروں کو واپس کر دیجئے۔ تو امام نے تاریخی اور انتہائی جو ہے وہ کیا ہے قانے کنندہ جواب دیا، فرمایا کہ اگر جناب موسیٰ کے عصا نے فرعون کے جادوگروں کو نگلنے کے بعد واپس کیا ہوتا تو میں بھی اس شیر سے تیرے جادوگروں کو واپس کروا دیتا۔ امام نے اپنے اس کردار سے واضح کر دیا کہ ہم ہی جو ہے وہ کیا ہیں موسیٰ کے وارث ہیں، اور منصور تو فرعون کا وارث ہے۔ لہذا یہ بات جان لے کہ جو حشر کل موسیٰ کے مقابلے میں آنے والے فرعون کا ہوا تھا، وہی وارث موسیٰ کے مقابلے میں آنے کے بعد تیرا ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ منصور نے ایک بار جو ہے وہ ایک دو نہیں بلکہ 100 جاہلوں کو اپنے دربار میں بلایا اور اکٹھا کر کے یہ سازش کی کہ جب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو وہ سب آپ کے اوپر حملہ کر دیں اسلحے سے، تلواروں سے۔ چنانچہ امام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، لیکن قدرت کا آپ انتظام دیکھیے کہ جیسے ہی امام علیہ الصلوۃ والسلام دربار میں تشریف لے آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ جتنے لوگ تھے انہوں نے تلواریں پھینک دی اور امام کے قدموں پر اپنے سروں کو رکھ دیا، امام کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، کلمہ پڑھ لیا۔ منصور اس واقعے کو دیکھ کر کے بہت حیران ہوا، لہذا اس نے یہ طے کیا کہ آپ کو راتوں رات وطن بھجوا دیا اور اس کے بعد آپ کو زہر بھی دلوا دیا۔ اتنی تدبیروں کے باوجود امام علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی منصور دوانقی سے خوفزدہ نہیں ہوئے۔ طرح طرح کی جو ہے وہ تدبیریں کی گئی، طرح طرح کی منصور دوانقی نے امام کے اوپر جو ہے وہ مصیبتیں ڈھائی، کئی بار امام کے گھر کو آگ لگایا، کئی بار امام کو زہر دلوایا، کئی بار امام کو قتل کروانا چاہا، کئی بار امام کے اوپر حملہ کروایا، لیکن تاریخ نے لکھا کہ کبھی بھی امام اس سے مرعوب نہیں ہوئے، اس سے خوفزدہ نہیں ہوئے۔ ایک دن اس نے پوچھ لیا کہ آپ مجھ سے خوفزدہ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ نہ میرے پاس دنیا ہے جس کا مجھے خوف ہو، اور نہ تیرے پاس آخرت ہے کہ جس کی تجھ سے امید ہو، لہذا کیا ہے کہ تجھ سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ پھر ایسا کریے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے اور آپ جو ہے وہ کیا ہم کو نصیحت کرتے رہیے۔ آپ نے فوراً جواب میں ارشاد فرمایا کہ جسے اپنی آخرت عزیز ہوگی وہ کبھی تیرے ساتھ نہیں رہے گا، یعنی تیرے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان میں سے کسی کو بھی اپنی آخرت عزیز نہیں ہے۔ اور امام نے فرمایا کہ جسے اپنی دنیا عزیز ہوگی وہ تجھے نصیحت بھی نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے کئی لوگ یا ہمارے سامعین و ناظرین میں سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ امام کو بار بار جو ہے وہ دربار میں بلایا جانا، یا کسی بھی امام کا ان کے دور کے ظالم اور سفاک حاکم کا بار بار جو ہے وہ دربار میں بلانا، ان کی تصدیق کرنا، نعوذ باللہ ان کی تدلیل کا جو ہے وہ پلان کرنا، سازشیں کرنا، ان سے مثلا جو ہے بے جا سوالات کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ امام کے لیے انتہائی دشوار کن رہتا ہوگا۔ بے شک امام کے لیے دشوار کن تھا، لیکن بار بار اماموں کا یا بالخصوص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار میں جانا ایک بڑا فائدہ مند معاملہ ثابت ہوا۔ وہ یہ کہ اسی ذریعے سے امام کیا ہے بار بار قوم کے سامنے آتے رہے۔ جتنی بار جو ہے وہ حاکم نے امام کو دربار میں بلایا اتنی بار امام اپنی قوم کے سامنے آتے رہے، اپنے چاہنے والوں کے سامنے آتے رہے۔
یا دوسرے لوگوں کے سامنے آپ آتے رہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جب بھی امام کو دربار بلایا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ حکومت اور حاکم وقت کے جو چمچے تھے ان کی شکست ہوتی تھی، ان کی سازشیں فاش ہو جاتی تھی۔ ایسی صورت میں امام کے کمالات، امام کے فضائل، امام کے علوم، امام کے اختیارات، امام کی قدرتیں، امام کی دور اندیشی، امام کی دوربینی، امام کی عظمتیں کیا ہے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی رہتی تھی، جن سے لوگ اور امام سے کیا ہے بآسانی جڑ جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ دربار میں ایک طبیب آیا جو ہندوستان سے طبیب ہندی کہا جاتا ہے، شاید وہ ہندوستان سے تعلق رکھتا رہا ہوگا۔ وہ آیا اور اس نے جو ہے وہ کیا ہے روب جمانے کے لیے، ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگ روب جمانے کے لیے بولتے ہیں، روب جمانے کے لیے تقریر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دلچسپ واقعہ سن لیجئے، اس کے بعد جو ہے بات تمام۔ طبیب ہندی نے روب جمانے کے لیے تقریر کرنا شروع کر دی، تو امام نے اسے کہا کہ اے طبیب، میں تجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے طب کو جانتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا جانتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ طب کے بنیادی اصول میں یہ ہے کہ ہر مرض کا علاج اس کی ضد سے کرو، ہر مرض کا علاج اس کی ضد سے کرو، اس کی اپوزٹ سے کرو۔ مثلا جو ہے وہ امام نے فرمایا کہ سرد چیزوں سے گرم چیز کا، گرم چیزوں سے سرد چیز کا علاج کرو۔ پھر امام نے فرمایا کہ ساری بیماریوں کا مرکز جو ہے وہ انسان کا معدہ ہے، لہذا پہلے اس کی اصلاح کرو، پہلے اس کو صحیح کرو، اس کے بعد جو ہے وہ کسی علاج کی فکر کرو۔ پھر امام نے ایک بات اور فرمائی کہ بہترین علاج کیا ہے؟ پرہیز ہے۔ آج ان باتوں کو لوگ مان رہے ہیں، انہی باتوں پر لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، جو امام صادق علیہ السلام نے جو ہے وہ کیا ہے صدیوں پہلے دربار منصور دوانقی میں طبیب ہندی کے سامنے بنیادی اصولوں میں قرار دی تھی۔ طبیب ہندی نے جو ہے وہ تائید میں سر ہلایا، لیکن کہنے لگا کہ یہ کتاب کا علم تو نہیں ہے، یہ عطائے پروردگار ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے طبیب ہندی سے جو ہے وہ چند سوالات کی، یہ سوالات کو اور ان کے جوابات کو اور ان کی مصلحتوں کو سن لیجئے، بات تمام ہو جائے۔ امام نے سوال کیا طبیب ہندی سے، یہ بتاؤ کہ اللہ نے آنسوؤں اور رطوبتوں کو سر میں کیوں رکھا ہے؟ آنسوؤں کو اور رطوبتوں کو اللہ نے سر کے اندر کیوں رکھا ہے؟ ایک۔ پھر دوسرے، بال کو اللہ نے سر پہ کیوں رکھا ہے؟ پیشانی پر بال کیوں نہیں ہے؟ پیشانی پر شکن کیوں رکھی اللہ نے؟ دونوں پلکیں آنکھوں کے اوپر ہی کیوں ہیں؟ اللہ نے انسان کی ناک کو دونوں آنکھوں کے درمیان ہی کیوں خلق کیا ہے؟ آنکھیں بادامی شکل کی کیوں ہیں؟ اللہ نے ناک کے سوراخ کو نیچے کی طرف کیوں رکھا ہے؟ اللہ نے انسان کے منہ پر دو ہونٹ کیوں رکھے ہیں؟ سامنے کے دانت تیز اور انسان کی ڈاڑھ کو چوڑا کیوں رکھا ہے؟ ان دونوں کے بیچ میں لمبے دانت کیوں رکھے ہیں؟ دونوں ہتھیلیوں کو اللہ نے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو بالوں سے کیوں خالی رکھا ہے؟ دل کو اللہ نے سنوبری شکل کا کیوں بنایا ہے؟ پھیپھڑے کے دو حصے کیوں کیے ہیں اور وہ کیوں اپنی جگہ پر حرکت کرتے ہیں؟ جگر کی شکل کو اللہ نے مہذب کیوں بنایا؟ گردے کی شکل لوبیے کے دانے کی طرح کیوں بنائی ہے اللہ نے؟ اللہ نے گھٹنے کو آگے کیوں جھکنے کے لیے کر رکھا ہے؟ پیچھے کیوں نہیں جھکتے ہیں؟ دونوں پاؤں کے تلوے بیچ سے خالی کیوں ہیں؟ مردوں کو داڑھی کیوں ہوتی ہے؟ ناخن اور بال میں جان کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ سارے سوالات امام نے جو ہے وہ کیا ہے طبیب ہندی سے جب کیے تو وہ بالکل سے کیا ہے اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، سکتہ سا طاری ہو گیا، اور اس نے کہا کہ جو ہے وہ یہ تو اسرار خلقت اور رموز کائنات ہیں، اور یہ رموز کائنات خالق کائنات کے نمائندے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور کوئی بھی
ان کے رموز کو نہیں بتا سکتا ہے۔ چنانچہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس نے سوال کیا کہ آپ ان کے جوابات مرحمت فرمائے، تو امام نے اس طریقے سے جوابات دیے۔ امام نے فرمایا کہ سر آنسوؤں اور رطوبتوں کا مرکز نہ ہوتا تو گرمی کی شدت سے یہ سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اگر انسان کے سر کے اوپر بال نہ ہوتے تو تیل وغیرہ جڑوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اور دماغ انسان کا سردی اور گرمی سے بھی محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ پیشانی بالوں سے اس لیے خالی ہے کہ اس جگہ سے آنکھوں تک نور پہنچتا ہے۔ پیشانی پر اللہ نے شکنیں اس لیے رکھ دی ہیں تاکہ آنکھیں پسینے وغیرہ سے محفوظ رہیں۔ دیکھیے کبھی بھی پسینہ جو کیا ہے ادھر ادھر سے آ جاتا ہے، آنکھوں میں نہیں جاتا ہے۔ پلکیں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تمازت آفتاب بقدر ضرورت اثر کر سکے اور سونے میں بھی انسان کو سہولت ہو۔ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان اس لیے تاکہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو کر آنکھوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ آنکھوں کو اللہ نے بادامی شکل اس لیے دی ہے تاکہ سرما وغیرہ کا استعمال آسانی سے ہو سکے۔ ناک کا سوراخ اللہ نے نیچے کی طرف اس لیے رکھا تاکہ رطوبتیں آسانی سے کیا ہے خارج ہو سکیں۔ ہونٹ اللہ نے اس لیے بنائے ہیں کہ اوپر سے آنے والی رطوبتیں دہن کے اندر نہ جانے پائیں اور منہ سے غذا کیا ہے منہ میں رک سکے۔ داڑھی مردوں کو اللہ نے اس لیے دی تاکہ مرد اور عورت کے درمیان کیا ہے امتیاز اور پہچان بن سکے۔ یہ نقطہ بے حد قابل غور ہے کہ اللہ نے مردوں کو اس لیے داڑھی دی تاکہ عورت اور مرد کے درمیان کیا ہے امتیاز باقی رہے۔ خوب، اگلے دانت کو اللہ نے اس لیے تیز بنایا تاکہ چیزوں کا کاٹنا آسان ہو۔ ڈاڑھ اس سے چوڑی ہے تاکہ غذا کا پیسنا اور چبانا بھی آسان رہے۔ اور دونوں کے درمیان جو ہے وہ دانتوں کو اس لیے جو ہے لمبا رکھا ہے تاکہ ان دونوں کو وہ سنبھال سکے۔ ہتھیلیوں پر بال اللہ نے اس لیے نہیں رکھے تاکہ چھونے میں سختی اور نرمی کا اندازہ آسانی سے کیا جا سکے۔ بال اور ناخن میں بھی جان اللہ نے اس لیے نہیں رکھی ہے کہ انہیں بار بار کاٹنا پڑتا ہے۔ دل کو اللہ نے سنوبری شکل اس لیے دی ہے کہ پھیپھڑے میں بآسانی جو کیا ہے جا سکے، اس کے ہوا سے ٹھنڈک ملتی رہے۔ پھیپھڑے کے اللہ نے دو حصے اس لیے بنائے تاکہ دل ان کے درمیان رہے۔ جگر کو اللہ نے اس طرح سے بنایا تاکہ باقاعدہ معدے کے اوپر رہے اور اپنی گرانی اور گرمی سے غذا کو کیا ہے ہضم کرتا رہے۔ ڈائجسٹ سسٹم جو ہے وہ کیا ہے انسان کا گردے کے جو کیا جگر کے اس طریقے سے بہتر ہو سکے۔ گردے کو اللہ نے لوبیا کی شکل اس لیے دی تاکہ منی جو ہے وہ پشت کی جانب سے اس میں آتی ہے اور اس کے پھیلنے سکڑنے سے آہستہ آہستہ نکلتی ہے۔ گھٹنے پیچھے کی طرف اس لیے نہیں جھکتے ہیں کہ چلنے میں آسانی ہو، ورنہ آدمی چلتے چلتے امام فرماتے گر جاتا اگر پیچھے کی طرف یہ جھکتے تو۔ دونوں پیروں کے تلوے اس لیے خالی ہیں تاکہ دونوں کناروں پر بوجھ پڑنے سے پیر آسانی سے اٹھ سکے، ورنہ انسان کے جسم کا سارا بدن جو ہے وہ اس کا بوجھ یہ پیر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ طبیب ہندی نے چنانچہ جب ان جوابات کو سنا تو جو ہے وہ فوراً وہ حیرت میں آ گیا اور اس نے آپ کے علم کا اعتراف کر کے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور آپ کا کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گیا۔ بس میرے حیثیت سے گفتگو تمام ہو گئی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سب سے خاص پہلو یہ ہے کہ امام نے اپنے علم سے، اپنی قدرت سے دین اسلام اور وحدانیت اور حقانیت اسلام کا پرچم ہمیشہ بلند رکھا۔ آپ کی شہادت کی تاریخ ہے اور موقع ہے، دو فقرے شہادت کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ کہتے ہیں کہ منصور دوانقی نے کئی بار آپ کو قتل کرنے کی سازش کی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جب اس نے آپ کے گھر میں آگ لگا دی اپنے حاکم سے اور گورنر سے کہلوا کر کے۔ راوی کہتا ہے کہ امام کا گھر جلنے لگا، امام جلتے ہوئے شعلوں سے نکلنے لگے اور اس کے بعد یہاں تک آپ نے کہا کہ آگ تو نہیں جانتی کہ میں ابراہیم خلیل اللہ کا وارث ہوں۔ اور آپ نے اپنی ابا کو ایک بار ہلایا اور آپ کے ابا کی ہوا سے وہ آگ گلزار بن گئے اور امام کو کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ البتہ امام اس آگ کے لگنے کے بعد بہت روئے، شاید امام کو
شام غریباں کی آگ یاد آ گئی ہو، جب حسین کے گھر کے بچے، علی و فاطمہ کی بیٹیاں جلتے ہوئے خیام میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی، وہاں محمد و علیہ کے صدائیں بلند کر رہی تھی۔ امام کو زہر دیا گیا، انگور کے ذریعے سے امام کے جسم میں زہر پہنچا، آپ کے جسم میں زہر کا اثر ہونے لگا، آپ بستر مرض پر تڑپنے لگے، اپنے گھر والوں کو بلایا، اولاد کو بلایا، بچوں کو بلایا، وصیتیں کی۔ ان وصیتوں میں سب سے خاص وصیت نماز کے سلسلے میں تھی۔ امام نے 3 بار، راوی کہتا ہے کہ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اور یہ کہہ کر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 65 برس ہے۔ آپ ایسے پہلے معصوم ہیں امام زمان سے پہلے کہ جن کو اللہ نے اتنی طولانہ عمر دی۔ آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، چاہنے والے، شاگرد، اصحاب، آپ کے محب حضرات، آپ کے عقیدت مند، جن لوگوں نے بھی آپ کی شہادت کی خبر سنی، جوق در جوق ایک بڑا مجمع آپ کے جنازے میں شریک ہوا، نماز جنازہ برپا ہوئی، آپ کے جنازے کو بقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ اللہ، امام کے جنازے میں ایک بڑا مجمع آیا، آپ کو لحد ملی، آپ کو قبر ملی، آپ کو کفن ملا، آپ کو غسل ملا، آپ کی نماز جنازہ ہوئی، آپ کو انتہائی کرب کے عالم میں شہادت ضرور ملی، آپ کو زہر دغا سے ضرور شہید کیا گیا، لیکن آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی اولاد کے درمیان جان دینے کا موقع ملا، آپ کو لحد بھی نصیب ہو گئی، آپ کی تشییع جنازہ میں ایک بڑا مجمع آیا، لیکن اللہ اللہ، غریب کربلا اپنے فرزند سے رخصت ہو کر کے جا رہے ہیں۔ اے میرے لال، جب مدینے چھوٹ کر کے جانا، ہمارے عشیوں کو ہمارا سلام کہنا۔ امام ارے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس عالم میں کہ بیٹا موجود تو ہے لیکن غش کے عالم میں ہے۔ چاہنے والی پھوپھی نے آ کے شانے کے ہلایا، اے میرے لال سید سجاد، ارے ذرا دیکھو آثار قیامت نمایاں ہیں، ارے یہ کیسا منظر دیکھنے کو ہے، اے میرے لال ذرا دیکھو تو صحیح کیا ہوا۔ آواز تھے پھوپھی اماں، خیمے کا پردہ ہٹائیے، خیمے کا پردہ ہٹا۔ ارے سید سجاد نے اپنے پیاسے باپ کا کٹا ہوا گلا نوکے نیزہ پہ بلند دیکھا، آواز دیتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے پھوپھی اماں، بھائی کی شہادت کا پرسہ قبول کیجئے، ہم یتیم ہو گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضا بقضاء وتسلیم الامر۔ معبود ہماری اس عبادت قبول فرما، جو لوگ بھی اس بیان میں شریک ان کی حاجات کو پورا فرما۔ معبود جو لوگ بھی اس بیان کو سننے والے ہیں، اس کو اشتراک دینے والے ہیں، اس کو شیئر کرنے والے، معبود ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اس مرض موذی سے ہم سب کو نجات دے دے، کورونا جیسی مہلک بیماریوں کو ہمارے درمیان سے ختم کر دے۔ معبود آنے والا موقع انتہائی خاص ہے، ماہ محرم آ رہا ہے، معبود اس وبا کو ہمارے درمیان سے ختم کر دے تاکہ سرکار سید الشہداء، ان کی اولاد، ان کے گھر والوں کی صف عزا ہم لوگ پوری شان و شوکت اور اعتقاد اور عقیدے کے ساتھ بچھا سکیں، ان کی مظلومیت اور ان کی حقانیت کا تذکرہ بآسانی کر سکیں۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ معبود جو لوگ بھی جتنی حاجات بھی ان کی ہیں، معبود ان کی ساری حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو لوگ بھی مریض ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کے جن لوگوں نے دعا کے لیے التماس کی، ان کے دعاؤں کو قبول فرما۔ معبود ہمارے مریضوں کو شفا یا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ معبود اخیراً ابھی نزدیک جن لوگوں نے اپنے ورثاء کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو کھویا، معبود ان سب کو صبر عنایت فرما، ان کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے درمیان جو لوگ بھی کسی طریقے کی مشکل میں گرفتار ان کی مشکلات کو دور فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا تبات عالیات، روضات مقدسات کو محفوظ فرما، علماء اعلام مراج کرام کی محافظت فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر و باقی رکھنا۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے والدین کو زندہ اور صحت یاب رکھنا۔ معبود ہمارے درمیان جن لوگوں کے بھی والدین اس دنیا میں، ان سب کو زندہ و سلامت رکھنا، بعافیت رکھنا۔ معبود ہم سب کو بھی عافیت کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رکھنا۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے والدین کو عمر طولانی عنایت فرما، یا
وہ لوگ کہ جن کے والدین نہیں ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہے معبود ان کی مغفرت فرما، اگر کوئی ایک ہیں تو انہیں دنیا کی بیماریوں سے محفوظ فرما، انہیں عمر طولانی عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری قوم کے درمیان اتحاد کی توفیق کرامت فرما، ہمارے نوجوانوں کو دین پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھنا۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جن لوگوں نے بھی کسی طریقے سے دین کے کاموں میں یا خدمت خلق میں اپنی زندگی صرف کی ہے، لوگوں کی خدمتیں کی، معبود ان کی خدمتوں کو، ان کی ان اطاعتوں کو، ان کی ان جو ہے وہ کوششوں کو قبول فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، اگر مصلحت ہے معبود تو ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ معبود ہماری دعاؤں کی فہرست بڑی طولانی، ہمارے پاس دعائیں بہت ہیں معبود، لیکن ان ساری دعاؤں میں سب سے اہم دعا یہ ہے ہمارے زمانے کے امام، ہمارے صاحب ولی نعمت، ہمارے مولا اور آقا، ہمارے سید و سردار، ہمارے نگہبان و نگہدار، ہمارے محافظ، ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے سید و سردار، ہمارے اوپر نعمت نازل ہونے کے جو سبب ہے معبود، منتقم خون حسینی سرکار امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے مخلص آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ التماس ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید کے تلاوت فرما کر جملہ ارواح مومنین و مومنات، بالخصوص اپنے اعزاء احباب، اپنے اقرباء اور وہ لوگ کہ جو آپ کے شناسہ افراد تھے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے ارواح کو ایصال فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم نے ان سوروں کا ثواب 4 معصومین علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کہ ان کے توسل سے جملہ علماء کرام، مومنین مومنات، اعزاء احباب، وہ سارے مرحوم مومنین مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کی خدمت میں ہدیہ کیا بحق محمد اور آل محمد قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔